دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے وہ لٹل سینٹ جیمز نام کا بدنام ٹاپو کہ جس نے پچھلے کچھ مہینوں سے پوری کی پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے، کیونکہ یہی وہ خاص ٹاپو ہے کہ جس کو عام لوگوں کی طرف سے ایپسٹین آئی لینڈ کہا جاتا ہے، اور اسی آئی لینڈ، اسی ٹاپو کے اوپر ہی دنیا کے وہ حد سے زیادہ گھنونے، گندے اور خطرناک کام ہوئے ہیں کہ جن کو شرم کی وجہ سے نہ تو یہاں پر پوری طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ لوگ اس کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں موجود اس سنسان ٹاپو کے اوپر کئی سالوں تک جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا اس کو انجام دینے والے دنیا کے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ تو دنیا کے امیر سے امیر اور مشہور سے مشہور لوگ تھے۔ کوئی نیتا تھا تو کوئی رائل فیملی سے جڑا ہوا بندہ تھا، کوئی بزنس مین تھا تو کوئی کسی دوسرے فیلڈ کا مشہور انسان تھا۔ اب اگر آپ لوگوں کو اس آئی لینڈ اور اس کا جو مالک ہوا کرتا تھا مطلب کہ جیفری ایپسٹین، اس کی حقیقت کو جاننا ہے، ساتھ ہی یہ بھی جاننا ہے کہ آخر ایپسٹین فائل کے نئے ریلیز ہونے والے ڈاکیومنٹس میں انڈیا کے پرائم منسٹر کا کیا اینگل دکھایا گیا ہے، تو ہم کو اس پوری کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے 1953 کی کہ جب امریکہ کے اندر جیفری ایپسٹین نام کے اس انسان کا جنم ہوا تھا۔ اس بندے نے اپنے کریئر کی شروعات ایک معمولی اسکول ٹیچر کے طور پر کی تھی۔ اس کے بعد یہ وال اسٹریٹ پہنچا جہاں پر اس نے امیر لوگوں کے پیسوں کو مینج کرنا شروع کیا، یہی اس کی قابلیت تھی، اور پھر اس نے اپنی خود کی کمپنی کھولی اور اس کے بعد امیر سے امیر لوگوں سے رشتے بنانے شروع کیے اور ان کے قریب آتا چلا گیا۔ بڑے اور اثردار لوگوں سے کنیکشن بنانے میں یہ انسان کتنا زیادہ ماہر تھا، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جن لوگوں سے کنیکشن بنائے ان میں دنیا کے مشہور بزنس مین، بڑے بڑے پروفیسرز، سائنٹسٹ اور اس کے علاوہ دیشوں کے پردھان منتری اور راشٹرپتی تک شامل تھے۔ اب ویسے تو یہ چیز بھی اپنے آپ میں آج تک ایک پہلی ہی ہے کہ آخر جیفری ایپسٹین اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ امیر کیسے بن گیا تھا۔ آخر اس نے اتنی آسانی کے ساتھ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا ایمپائر کیسے کھڑا کر لیا تھا؟ جیسے بھی کیا ہو لیکن کر تو لیا ہی تھا، اور پھر اسی ایمپائر کے ذریعے سے اس نے دنیا کے امیر، طاقتور اور اثردار لوگوں سے کنیکشن بنائے تھے۔ اور اسی کے بعد ہی ہماری اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس ٹاپو کی کہ جس کا ذکر بالکل شروع میں کیا گیا تھا، جی ہاں، جو جیفری ایپسٹین کا اپنا پرائیویٹ آئی لینڈ تھا۔ جیفری ایپسٹین کا یہ آئی لینڈ مانو تسکری، نابالغ بچیوں کے یون شوشن اور یون اپرادھوں کا ایک اڈا ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے باقی علاقوں سے چھوٹی اور بہت کم عمر بچیوں کو بہلا پھسلا کر یا باقی طریقوں کا استعمال کر کے اس آئی لینڈ پر لایا جاتا تھا، اور پھر یہاں پر لا کر زبردستی یا پھر دوسرے طریقوں کا استعمال کر کے ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جاتا تھا کہ جو یہاں پر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی امیر، اثردار اور طاقتور لوگ تھے کہ جو جیفری ایپسٹین کے کنیکشن میں تھے یا اس کے دوست ہوا کرتے تھے یا اس سے کلوز ہوا کرتے تھے، وہ وقت وقت پر جیفری ایپسٹین کے اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے۔ کبھی تو ایپسٹین کی طرف سے ان لوگوں کو پارٹیز میں انوائٹ کیا جاتا تھا، تو کبھی یہ انڈیویجولی الگ الگ اپنے پرسنل ٹرپ پر بھی جایا کرتے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا کے یہ اثردار لوگ اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے تو جیفری ایپسٹین خفیہ طور پر ان لوگوں کے فوٹوز یا پھر ویڈیوز لے لیا کرتا تھا۔ بعد میں انہی فوٹوز اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اس دور میں لیے گئے وہ فوٹوز اور ویڈیوز ہی ہیں کہ جو کئی سالوں کے بعد مطلب 2025 اور 26 میں ایک ایک کر کے ریلیز ہو کر پوری دنیا میں ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ اب جتنی بھی کم عمر لڑکیاں تھیں کہ جو ان تمام چیزوں کا لگاتار شکار بنی تھیں یا ان کے پیرنٹس تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جیفری ایپسٹین کے اوپر دنیا کے سب سے طاقتور اور اثردار لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے اس انسان کے خلاف ایکشن لینا تو دور، بلکہ اگر منہ بھی کھولا گیا تو شاید ہمارا ہی انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن 2005 میں اس وقت بڑا موڑ آیا کہ جب انہی چیزوں سے گزرنے والی ایک لڑکی نے ہمت کرتے ہوئے آخرکار دنیا کے سامنے منہ کھول ہی دیا۔ تب جا کر ہماری دنیا کو پہلی بار جیفری ایپسٹین کے تمام کالے کارناموں اور اس کے اس خطرناک آئی لینڈ کے بارے میں پتا چلا۔ پوری دنیا کو لگا تھا کہ اب تو جیفری ایپسٹین کا بھانڈار
انڈا پھوٹ چکا ہے، اس کے خلاف تمام ثبوت بھی ہیں، تو اسی لیے اب وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جیل سے باہر قدم رکھ ہی نہیں سکے گا۔ لیکن تمام لوگ غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ جیفری ایپسٹین کے اوپر دنیا کے حد سے زیادہ طاقتور اور اثردار لوگوں کا ہاتھ تھا، اسی لیے صرف اور صرف 12 سے 13 مہینے کے بعد ہی جیفری ایپسٹین ایک بار پھر سے جیل سے باہر آ چکا تھا اور پہلے کی طرح ہی کھلے عام ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ ٹھیک 6 سال کے بعد مطلب 2011 میں ایک بار پھر سے کئی لڑکیوں نے جیفری ایپسٹین کے خلاف مہم شروع کی اور اس کے خلاف لگاتار بولنا شروع کیا، لیکن اس چیز کا بھی جیفری ایپسٹین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ بالکل پہلے کی طرح ہی آزادی کے ساتھ گھومتا رہا۔ 2018 میں پھر میڈیا نے بھی ایپسٹین فائل کے اوپر بڑی بڑی رپورٹ چھاپنی شروع کی، جس کی وجہ سے اب امریکن گورنمنٹ کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو گیا۔ اتنا دباؤ پڑا کہ آخرکار 2019 میں اس انسان کو گرفتار کر ہی لیا گیا، لیکن گرفتاری کے بعد اس معاملے پر سنوائی ہوتی اور تمام حقیقتوں سے پردے اٹھتے کہ کون کون اس میں شامل ہے، کیا کیا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے ہی اچانک سے ایک دن جیفری ایپسٹین نے جیل کے اندر خودکشی کر لی۔ جیفری ایپسٹین کی یہ جو خودکشی تھی یہ بھی اپنے آپ میں آج تک ایک بڑا راز ہے، کیونکہ جس جیل کے اندر اس نے خودکشی کی تھی وہ سب سے محفوظ جیل سمجھی جاتی ہے، اور جس وقت اس نے خودکشی کی تھی اس وقت نہ جانے کیوں CCTV کیمراز بند کر دیے گئے تھے، اور تو اور وہاں پر ڈیوٹی کے لیے جو گارڈز موجود تھے وہ بھی اس وقت سو گئے تھے۔ یہ ساری ہی چیزیں سوالیہ نشان کھڑے کر رہی تھیں، اسی لیے اگلے ہی دن سے امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والے لوگ کلیئرلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ مرڈر ہے۔ جان بوجھ کر جیفری ایپسٹین کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانت کر دیا گیا ہے، تاکہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے راز ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ ایپسٹین تو مر چکا تھا، مگر اس کے بعد اب سب لوگوں کی نظر اس کی ایک پرانی گرل فرینڈ پر تھی جس کا نام تھا گلین میکسویل۔ جی ہاں، یہ وہی لیڈی تھی کہ جو اس پورے کالے کارنامے میں ایپسٹین کی سب سے بڑی ساتھی تھی۔ ایپسٹین کے لیے الگ الگ علاقوں سے لڑکیوں کو ڈھونڈنا، ان کو پھنسانا اور پھر ان کو اس کام کے لیے ٹرین کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں یہی نبھاتی تھی۔ سب سے پہلے 2020 میں اس لیڈی کو گرفتار کیا گیا، پوری کاروائی چلی، الگ الگ لڑکیوں کے بیانات درج کیے گئے اور پھر 2022 آتے آتے اس لیڈی کو پورے 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بعد امریکہ میں پھر لگاتار یہ مانگیں اٹھنے لگیں کہ جتنے بھی لوگ ایپسٹین سے جڑے ہوئے تھے، اس کے کلوز تھے، اس کے فرینڈ تھے، تمام لوگوں کا خلاصہ کیا جائے۔ مطلب اس پورے کیس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان سب کو پبلک کیا جائے اور پوری دنیا جانے کہ آخر اس معاملے کی سچائی کیا ہے۔ لمبے وقت تک تو اس پورے معاملے کو لے کر ٹال مٹول ہوتا رہا، لیکن آخرکار نومبر 2025 میں ایک قانون پاس کیا گیا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس پورے معاملے کی جو سچائی تھی، اس پورے کیس کی جو حقیقت تھی، وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ساتھیوں، آپ لوگوں کو امریکہ کے ایک پورو راشٹرپتی بل کلنٹن تو ضرور یاد ہوں گے۔ ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایپسٹین کے اس آئی لینڈ کو لگ بھگ 25 بار وزٹ کیا تھا۔ ٹرمپ کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ 90 کے دشک میں جیفری ایپسٹین کے کلوز فرینڈ ہوا کرتے تھے اور ان کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، مگر جیسا کہ خود ٹرمپ لگاتار یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کی یہ دوستی اسی وقت ٹوٹ گئی تھی اور پھر یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اس انسان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا ہے۔ لیکن اب اگر بات کی جائے اس کیس سے جڑے ہوئے ان ڈاکیومنٹس کی کہ جو حال ہی کے دنوں میں امریکہ کی طرف سے باری باری سے ریلیز کیے جا رہے ہیں، تو ان کے ریلیز ہونے کے بعد دنیا کے جو چند مشہور لوگ سب سے زیادہ سوالوں کے گھیرے میں آئے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے مائکروسافٹ والے بل گیٹس کا۔ جی ہاں، وہی کہ جو آج کل دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں گنے جاتے ہیں۔ ویسے تو کچھ دن پہلے ہی جب امریکہ کی طرف سے اس کیس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس کی پہلی کھیپ ریلیز کی گئی تھی، تب ہی بل گیٹس کے بہت سارے ایسے فوٹوز وائرل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جن میں ان کو لڑکیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ اور اب جب دوبارہ سے امریکہ کی طرف سے ایپسٹین کیس سے ریلیٹڈ اور بھی زیادہ ڈاکیومنٹس ریلیز کیے گئے ہیں، تو یہاں پر بھی نہ صرف کئی بار بل گیٹس کا نام موجود ہے بلکہ ان کے نام کے ساتھ بہت سارا مٹیریل بھی موجود ہے۔ خاص طور سے اس بار ایک ای میل کافی چرچاؤں میں ہے کہ جس میں ایپسٹین کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ بل گیٹس نے رشین لڑکیوں کے ساتھ رشتے بنائے تھے، جس کی وجہ سے پھر بل گیٹس کو STD مطلب جو کہ ایک بیماری ہے وہ بھی ہو گئی تھی۔ ای میل کے مطابق بل گیٹس کی طرف سے نہ صرف اپنے پرائیویٹ پارٹ کی فوٹو ایپسٹین کو بھیجی گئی تھی بلکہ ایپسٹین سے اس پورے معاملے کو چھپانے کی بھی گزارش کی گئی تھی اور اپنی بیوی کو دینے کے لیے دوا کا نام بھی پوچھا گیا تھا تاکہ بیوی کو اس بیماری کے بارے میں کچھ
पता ना चल सके। हालांकि अब कि जब ये ईमेल काफ़ी चर्चाओं में है तो बिल गेट्स की टीम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और इन तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से झूठा करार दिया गया है। टीम का कहना है कि क्योंकि एप्स्टीन बिल गेट्स से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और इसी फ्रस्ट्रेशन में ही उसने ये तमाम अनाप शनाप बातें लिखी होंगी। अगले नाम की बात करें तो वो खुद अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दोनों का दोस्ताना तो काफ़ी पुराना है। यही वजह है कि इस केस से रिलेटेड पहले भी जितनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज होते रहे हैं तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। इस बार जो नई खेप रिलीज हुई है इसमें भी ट्रंप से जुड़ी हुई लगभग 5000 के करीब फाइल्स बताई जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इन्वेस्टिगेशन वाली फाइलों की, जिसमें पीड़ित लड़कियों की तरफ से ट्रंप के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक इन अपराधों के, इन दावों के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमेशा की तरह इन तमाम मामलों को झूठा करार दिया है। आगे बढ़े तो इस लिस्ट में अगला नाम एलोन मस्क का नजर आता है। जी हाँ, वही एलोन मस्क के जो अभी कुछ वक्त पहले तक एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की डिमांड करने वाले लोगों में सोशल मीडिया के ऊपर सबसे आगे थे। नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स ये दावा करते हैं कि 2012 से 2014 के बीच एलोन मस्क और एप्स्टीन के बीच कई बार बातचीत हुई थी। एलोन मस्क की तरफ से एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने की इच्छा भी जताई गई थी। इवन एलोन मस्क की तरफ से पार्टी की डेट भी पूछी गई थी। हालांकि एलोन मस्क आइलैंड पर वाकई कभी गए भी थे या नहीं गए थे, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। अब खुद एलोन मस्क की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जवाब आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी एप्स्टीन के साथ बहुत कम ही बातचीत रही है और मैंने उसके आइलैंड पर जाने की दावत को भी कई बार ठुकराया था। साथियों, एप्स्टीन से जुड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स जो लगातार रिलीज हो रहे हैं, इनमें आने वाले मशहूर और असरदार लोगों के नामों की ये लिस्ट काफी लंबी है, इतनी लंबी कि जिसको शायद किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता है। मगर हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बार बार आप नए नए लोगों के नाम सुन रहे हैं कि फलां का नाम भी एप्स्टीन फाइल के अंदर है, फलां का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ गया है, तो इनको देखकर इसका मतलब ये हरगिज भी ना निकालें कि जिस भी बंदे का नाम इन फाइल्स, इन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है वो उन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है, वो उन तमाम चीजों में शामिल है कि जो एप्स्टीन की तरफ से की जाती थी। बल्कि मामला ये है कि अगर एप्स्टीन ने अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत करते हुए ईमेल में किसी दूसरे इंसान का भी जिक्र किया है, तो वो जो इंसान है कि जिसका ईमेल में जिक्र हुआ है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। जो बात टेक्निकली सही भी है क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स में तो है, लेकिन उस सेंस में बिल्कुल भी सही नहीं है कि जिस सेंस में लोग आमतौर पर समझ रहे हैं। अब अगर इंडिया पर आए तो इंडिया के अंदर भी मीडिया और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अचानक से इस एप्स्टीन फाइल की उस वक्त ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि जब नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल नजर आया। इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के किसी ताकतवर इंसान से बातचीत कर रहा है और इसी बातचीत में उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। एप्स्टीन कतर के उस ताकतवर इंसान से बातचीत करते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी सलाह ली थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल में नाचा गाया था। वो दोनों मतलब कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्तों पहले मिले भी थे और ये काम कर गया। अब जिस ईमेल में ये सब कुछ कहा जा रहा है उसकी तारीख 6 जुलाई 2017 की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2017 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक इजराइल में थे। ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इजराइल का पहला दौरा था और इससे कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। अब जैसे ही इस ईमेल पर चर्चाएं शुरू हुई और खासतौर से इंडिया की जो अपोजिशन पार्टी है मतलब कि कांग्रेस, उसने इस ईमेल को लेकर सवाल पूछने शुरू किए, तो फौरन ही इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब दिया गया और जवाब क्या दिया वो आप लोग खुद देख सकते हैं। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस ईमेल के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2017 में जो इजराइल का दौरा हुआ था उसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं वो एक अपराधी की तरफ से की गई बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी जेफरी एप्स्टीन और उसके बदनाम आइलैंड से जुड़ी हुई पूरी कहानी कि जिसको हमने आपके सामने बहुत ही शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। बाकी ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जैसे जैसे इस केस से जुड़े हुए नए नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते जाएंगे न जाने कौन कौन से बड़े बड़े खुलासे होते जाएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।